اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى إبراهيم وعلى آل اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور نماز پابندی سے سنت کے مطابق وقت پر جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔
سامعین کرام، 10واں پارہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 18 آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کو مسجدوں کے ساتھ بہت محبت والا تعلق ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی صحیح مسلم شریف میں موجود ہے کہ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، اللہ کے نزدیک دنیا کے اندر تمام جگہوں سے زیادہ محبوب جگہیں، پسندیدہ جگہیں مسجدیں ہیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ کے نزدیک بدترین جگہیں بازار ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے مساجد اللہ کہا ہے، اللہ کی مسجدیں۔ دنیا میں تو ہم نے مسجدوں کے کئی نام رکھ دیے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ تمام مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، اللہ کی فرما برداری کے لیے ہیں۔ مساجد اللہ کے گھر کہلاتے ہیں۔ مساجد مراکز دعوت و اسلام، دعوت و تبلیغ اسلام کہلاتے ہیں۔ مساجد وہ مقامات ہیں جہاں نمازیں پنجگانہ وقت پر ادا کی جاتی ہیں۔ مساجد وہ محبوب مقام ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پاک کے دروس ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات درسوں اور خطبات کی شکل میں پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو مسجد کے اندر ہی کئی تنازعات کا، کئی جھگڑوں کا، کئی مقدمات کا فیصلہ بھی کیا جاتا تھا۔ گویا مسجدیں اللہ کو محبوب ہیں، اس لیے اس آیہ کریمہ میں مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں کا جملہ استعمال ہوا۔ تو جس کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے وہ اسی طرح اس کے نزدیک محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے گی، اللہ کے ساتھ جس کا تعلق بن جائے گا، وہ اللہ کے نزدیک اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ ایسے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے محبوب ہیں اور اللہ کے بھی محبوب ہیں، محبوب کے ساتھ جس کی نسبت ہو جاتی ہے، جس کا تعلق بن جاتا ہے، وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے، وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ مسجد حرام کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، بیت اللہ وہاں پہ موجود، اللہ کا گھر۔ یہ تمام مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، تمام مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ جو ان مسجدوں میں داخل ہوتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے،
ومن دخلہ کان آمنا، جو اللہ کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے وہ اللہ کی امان میں، پناہ میں آ جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن جن کا تعلق بنا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن گئے۔ محبوب کے ساتھ تعلق جوڑنے والا بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات وہ ساری دنیا کی عورتوں سے زیادہ محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، افضل ہیں، اعلیٰ ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ نبی پاک کی بیویاں ہیں۔ اور نبی پاک کی بیویوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کو عزیز ہیں، مومنوں کو، مسلمانوں کو۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ تو مومنوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں بن گئیں نبی سے تعلق کی بنا پر، وہ ازواج مطہرات کہلائیں، پاکیزہ بیویاں، ازواج مطہرات۔ مدینے کا تعلق جب نبی پاک کے ساتھ نہیں تھا تو وہ یثرب کہلاتا تھا، جب نبی پاک کے ساتھ تعلق بنا تو وہ یثرب سے مدینۃ المنورہ بن گیا، وہاں کی مسجد مسجد نبوی بن گئی۔ یہ تعلق ہے، صحابہ کا تعلق نبی کے ساتھ ہوا تو وہ اللہ کی رضا کے حقدار بن گئے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کے ساتھ اللہ کی رضوان کا ذکر موجود ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو جتنا کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جتنا وہ اعلیٰ ہوتا ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والا بھی اسی طرح مرتبے میں اعلیٰ اور افضل ہوتا جاتا ہے۔ اب جو مقام اور مرتبہ نبی کے صحابہ کو ملا وہ بعد میں آنے والے کسی کو نہیں مل سکتا، وہ بعد میں آنے والے کسی کو نہیں مل سکتا۔ یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ درجہ انہی کو عطا ہوا جن کے ساتھ نبی کا تعلق ایسا تعلق تھا کہ وہ اپنی ہر بات کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں تو قربان ہوں، میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہوں۔ وہ نبی کے ساتھ ایسا تعلق رکھنے والے۔ تو نکتہ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہو گیا، مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہے، اللہ بھی اس کے ساتھ محبت رکھنے والا ہو جائے گا۔ جس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہو گیا، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر سے تعلق رکھنے والا جو ہے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج وہ حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں جو متفق علیہ حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، صحیح البخاری میں اور صحیح مسلم میں دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح البخاری کے اندر 4 مقامات پر ذکر کیا، گویا کہ 4 بار اس کا ذکر ہوا صحیح بخاری شریف کے اندر۔ ایک دفعہ کتاب الصلاۃ کے اندر، پھر کتاب الزکوٰۃ کے اندر، پھر کتاب
حدود کے اندر اور پھر کتاب الرقاق کے اندر 4 بار اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری میں رقم کیا، ذکر کیا۔ وہ حدیث آپ نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ سنی ہوگی۔ اس کے اندر بہت سارے سبق بھی موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا بھی ذکر موجود ہے کہ کون سے لوگ اللہ کے ساتھ قربت پانے والے ہیں قیامت والے دن، اور کن اعمال کی بنا پر ان کو اللہ کی قربت میسر آئے گی، حاصل ہوگی۔ یہ حدیث پاک حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے، جیسے جامع ترمذی میں، نسائی میں، موطا امام مالک میں اور مشکات المصابیح میں، اسی طرح اور بھی کئی کتابوں میں اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ کون کون سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے والے ہیں، عرش کے سائے تلے جگہ پانے والے ہیں۔ اللہ عرش پر ہے اور عرش کے نیچے مقام پانے والے، اللہ کے قریب مقام پانے والے کون کون سے لوگ ہوں گے؟ اس حدیث میں تو 7 قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا، لیکن فتح الباری کے اندر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کوئی 28 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، یعنی ان 7 کے علاوہ بھی اور لوگ ہوں گے جن کو عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے 70 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، اور وہ دیگر احادیث کو ساتھ ملا کر انہوں نے یہ تعداد بڑھائی ہے اور بتائی ہے۔ چنانچہ یہ حدیث شروع ہوتی ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ ان کی شان ہوگی، یہ ان کا مرتبہ ہوگا، یہ ان کا مقام ہوگا۔ پہلا، امام عادل، عدل کرنے والا امام۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اس امام سے مراد حاکم ہے، خلیفہ ہے، بادشاہ ہے مسلمانوں کا۔ وہ خلیفہ جو عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، وہ ظالم کو سزا دینے والا اور مظلوم کی مدد کرنے والا ہے۔ وہ افراط و تفریط سے کام نہیں لیتا، وہ تعلقات کو مد نظر نہیں رکھتا، وہ خالصتاً اللہ سے ڈرتے ہوئے انصاف کرتا ہے، جس کا حق ہے اس کو دلاتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، بس اللہ کا ڈر ہے اس کے دل میں، اس وجہ سے وہ عدل سے کام لے رہا ہے، انصاف سے کام لے رہا ہے۔ ایسا امام عادل، عدل کرنے والا امام، حاکم، منصف، وہ عرش کے سائے تلے جگہ پائے گا۔ اور جو ظالم حاکم ہے اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائے گا جو ظالم حاکم ہے۔ اور بہت کم حاکم ہوئے جو عدل پر قائم ہوئے، بہت کم
حاکموں کا حساب بڑا مشکل ہوگا، بڑا طویل ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی اس بات سے ڈرا کرتے تھے کہ حاکموں کا حساب تو بڑا طویل ہوگا، میرا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ یہ ڈر، یہ خوف، حالانکہ وہ عمر بن خطاب وہ ہستی ہیں رضی اللہ عنہ جن کو اللہ کے پاک پیغمبر نے کوئی 17 مرتبہ اپنی مبارک اور مقدس زبان سے جنت کی بشارت دی ہے، لیکن وہ بھی ڈر رہے ہیں کہ میرا حساب اللہ آسان کر دے۔ اسی بات کی فکر میں وہ لگے رہتے ہیں۔ آج کے حکمرانوں کو تو فکر ہی کوئی نہیں ہے نا، بس ان کو ایک فکر ہوتی ہے کہ ہمارا اقتدار قائم رہے، ہماری کرسی قائم رہے، کوئی مرتا ہے تو مرتا رہے، کسی پر ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ہمیں کیا۔ نہیں، بڑا مشکل حساب ہوگا، بڑی مشکل میں ہوں گے وہ لوگ جن کے پاس کوئی اختیار تھا، کوئی اقتدار تھا، اور انہوں نے کوئی فیصلے کرنے تھے اور فیصلے انہوں نے ظلم والے کر دیے، ان کا حال بہت برا ہوگا۔ ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے اور اس کے عذاب سے۔ تو پہلا آپ نے فرمایا امام عادل، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور یوم القیامہ عن یمین الرحمن، کہ انصاف کرنے والے وہ کوئی بھی ہوں، سب سے بڑا تو حکمران ہوتا ہے ملک کا، اور اس کے بعد اور بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ججز کہتے ہیں، انصاف کرنے والے، مقدمات کا، تنازعات کا فیصلے کرنے والے، وہ جتنے بھی انصاف کرنے والے ہیں۔ اس حدیث میں سب انصاف کرنے والوں کا ذکر ہو، ان المقسطین، جو انصاف کرنے والے ہیں اللہ کے نزدیک وہ نور کے ممبروں پر بٹھائے جائیں گے، ان کو وہ مقام اور مرتبہ ملے گا، اور یہ ممبر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دائیں جانب پہ ہوں گے۔ یہ شان، یہ شرف اور یہ فضیلت کس کی بنا پر ہے؟ عدل کی بنا پر۔ دوسرا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزارتا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے۔ زندگی کے اندر سب سے بہترین دور، بڑا عمدہ دور اور بڑا خطرناک دور وہ جوانی کا دور ہوتا ہے۔ زندگی کے 4 مراحل، بچپن، جوانی، بڑھاپا، اور اس بچپن کے بعد لڑکپن، زندگی کے 4 مراحل جو ہیں ان میں جوانی کا دور بہت پریشان کرنے والا، بہت خوفناک، بہت خطرناک، چاہے تو گناہوں کے ڈھیر لگا لے اس دور میں، اور چاہے تو ثواب اور درجات بڑھا لے۔ تو فرمایا وہ جوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، عبادت، اللہ کی فرما برداری میں، نافرمانی سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، دن اور رات اسی فکر میں رہتا ہے کہ میں کہیں اللہ کی نافرمانی نہ کر جاؤں۔ اس جوان کو بھی اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جگہ عطا، وہ جوان مرد ہے یا عورت ہے۔ قرآن مجید میں یہ اصول بیان ہو چکا، وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بھی مرد یا عورت ایمان کی حالت میں صالح اعمال کریں گے ان کے لیے بہترین درجات ہوں گے، اور ان بہترین درجوں میں ایک درجہ یہ بھی ہے کہ وہ عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔
اور یہ کامیابی کی بہت بڑی علامت ہے، یہ نجات کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کہا تھا نا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریست، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی کے اندر عبادت جو ہے یہ تو پیغمبری شیوا ہے، پیغمبرانہ صفت ہے، شان ہے۔ اور بڑھاپے کے اندر تو ظالم بھیڑیا بھی ظلم سے رک جاتا ہے، وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ جوانی کا دور بڑا مشکل دور ہوتا ہے، بڑا خطرناک دور ہوتا ہے، اور اس حدیث کی روح سے بڑا ہی شان والا دور ہوتا ہے۔ اگر اس جوانی کوئی بات، اب ایک جوان اٹھ کے تہجد پڑھے اور تہجد کے وقت اٹھ کے وہ روزے رکھے، روزے کا بندوبست کرے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، تو اس کو تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دینا ہی دینا ہے نا، کہ اس نے اللہ کو راضی کرنے والے کام اور اعمال کیے ہیں۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اور تیسرا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہو چکا ہے، مسجد کے ساتھ لٹکا ہے۔ فجر پڑی ہے، چلا گیا اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں، اور پھر ظہر کا وقت ہوا، اذان ہوئی، پھر مسجد میں، پھر نماز پڑھ کے چلا گیا، پھر عصر کا وقت ہوا، پھر مسجد میں، پھر مغرب کا وقت ہوا، پھر مسجد میں، پھر عشاء کا وقت، پھر مسجد میں۔ اس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، لگا ہوا ہے مسجد کے ساتھ۔ فرمایا ایسا بندہ بھی اللہ کے نزدیک جگہ پائے گا، اللہ کا قرب پائے گا، اور عرش کے سائے تلے اس کو اللہ تبارک و تعالی یہ مرتبہ عطا فرما دیں گے۔ اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، مسجد سے نکلتا ہے، پھر اس کو واپس مسجد میں آنے کی فکر لگی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس نے نمازوں کے اوقات کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ اس نے اپنی جیب میں رکھا ہے، کہیں بھول نہ جائے کہ اگلی نماز کا وقت کب ہے۔ اس کو نمازوں کے وقتوں کا پتہ ہے، یاد ہے، اور وہ اس وقت سے پہلے مسجد میں پہنچتا ہے تاکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ یہ بندہ عرش کے سائے میں جگہ پائے۔ ہمارے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہیں، نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن بعض دفعہ لاپرواہی کر جاتے ہیں، لیٹ کر دیتے ہیں، اور وجہ کوئی بھی ہو، لیکن یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ حکم تو یہی ہے نا کہ جماعت کے ساتھ اور وقت پر، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور وقت مقررہ پر جماعت کے ساتھ نماز تو مسجد میں ہی ہوگی نا۔ سنت اور نفل تو گھر پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن جو فرض نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں ہی ادا ہوگی۔ لہذا اس میں جو ہماری کوتاہیاں، ہمیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، دو بندے آپس میں محبت کرتے ہیں، اور محبت کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، بس اللہ کی رضا کے لیے، کوئی لالچ نہیں، کوئی مفاد نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی طمع نہیں۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اللہ کی رضا میں، اللہ کو راضی کرنے میں وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دونوں مسلمان ہیں، ان کا کوئی رشتہ داری والا تعلق نہیں، تعلق ان کا ایمان والا ہے، تعلق ان کا دین والا ہے، تعلق ان کا اللہ کی رضا والا ہے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اگر وہ آپس میں محبت کرتے ہیں، ان کی باہمی محبت کی اساس جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اور اگر ان کے اندر کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے، کوئی جھگڑا پیدا ہوتا ہے، کوئی بے اتفاقی ہوتی ہے، تو اس کی اساس بھی اللہ کی رضا ہو۔ اللہ کی رضا کی خاطر وہ ایک دوسرے سے جدا بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دو دوست ہیں، مسلمان ہیں،
وہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کر رہے ہیں۔ ایک دوست جو ہے وہ کوئی غلط کاریاں کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، وہ نافرمانیاں کرتا ہے، اب دوسرا دوست جو ہے وہ اس کو ناپسند کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ کام چھوڑ دے، نہیں تو میری تیرے ساتھ کوئی تعلق دوستی والی نہیں ہوگی اگر یہ کام تو نہیں چھوڑے، اس وجہ سے۔ اب یہ بنیاد کیا ہے؟ اللہ نے جس کام سے منع کیا یہ بھی اس کو اس کام سے منع کر رہا ہے۔ نہیں منع ہوتا تو کہتے جا بابا تیرا اپنا دین ہے، میرا اپنا، لکم دینکم ولی دین، تیرا رستہ اور ہے، میرا رستہ اور ہے۔ یہ تفرقہ اگر ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ڈر سے۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، ایک حسب و جمال والی خوبصورت عورت کسی بندے کو گناہ کی طرف دعوت دیتی ہے اور وہ کہتا ہے وَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ کہتا ہے نہیں اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیری یہ بات نہیں مان سکتا۔ فرمایا ایسا بندہ بھی عرش کے سائے تلے جگہ پائے۔ وہ دو بندے جو باہم محبت کرتے ہیں اور اگر جدائی ہوتی ہے تو اللہ کی رضا کے وہ بھی عرش کے سائے تلے، اور یہ بندہ بھی عرش کے سائے تلے جس کو گناہ کا موقع ملتا ہے لیکن وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے باز آ جاتا ہے، اجتناب کر لیتا ہے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ بندہ جو تنہائی میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے ڈرتے ہوئے رو پڑتا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں رو رہا، خلوت میں ہے، تنہائی میں بیٹھا ہے، مثلا رات کے پچھلے پہر اٹھ کے وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، میں ایسا بندہ بھی عرش کے سائے تلے جگہ پائے۔ اور آخری ساتواں بندہ فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ بندہ جو صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، نمود اور نمائش کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ وہ اتنا چھپا کے سجدہ کرتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں وہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، حالانکہ بائیں ہاتھ بھی تو اس کے جسم کا حصہ ہے، یعنی اتنا مخفی رکھتا ہے اپنے اس عمل کو۔ اگرچہ علانیہ صدقہ کرنا بھی جائز ہے اگر نیت خالص ہو اللہ کی رضا کی، لیکن اس حدیث میں اس مخفی صدقے کا خاص طور پہ ذکر ہوا ہے۔ تو ان صفات اور ان خصوصیات کے مالک جو لوگ ہوں گے وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اتنی قربت عطا کرے گا کہ وہ عرش کے سائے تلے جگہ پا لیں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی خامیوں کو دور کریں، اپنی اصلاح کریں، جو کمیاں ہیں ان کو ختم کر کے ہم بھی ایسے لوگوں کی صف میں شامل ہونے کے لیے دن رات کوشش میں لگ جائیں۔ اور عربی میں ایک جملہ ہے من جدہ وجدہ، جو کوئی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی کوشش کا پھل عطا کر دیتا ہے۔ جو نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے صبح جلدی اٹھتا ہے، ٹھنڈ ہے، سردی ہے، وضو کرتا ہے، ٹھنڈ کو برداشت کر کوشش کر رہا ہے نا، وہ آتا ہے اللہ کے گھر میں آتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ مرتبہ عطا کر دیتا۔ تو جو بھی کوشش کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے اندر، سنت کے مطابق جو بھی عمل کرے گا، کوشش کرے گا، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اس کی قدر کریں گے اور اس کو اعلیٰ مقام عطا کریں گے اور کامیابی اس کو عطا کریں گے۔ اور کامیابی کی نوید قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور صالح اعمال کرنے والوں کو دی ہے
کہ ہم ان کو جنتوں میں داخل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنی جنتوں میں داخل فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں کامیابی عطا فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو دور فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا حليم يا كريم اشفني واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا حليم يا كريم اشفني واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين عباد الله رحمكم الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعظم وأهم وأكبر